I am Sara Ashraf. I am doing BS Biotechnology from UCP and my question is کہ اسلام میں صدقہ اور خیرات دونوں کا حکم ہے، تو ان دونوں میں فرق واضح کر دیں، اور کچھ اگر صدقہ دیتے ہوئے ایسا ریاکاری بھی شو ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک بات بنیادی سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت کا مقصود یہ ہے آپ کے پاس جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں، تاکہ وہ نعمتیں جو آپ تک پہنچی ہیں ان کا وہ حصہ جو براہ راست آپ کی ضرورت سے بڑھ چکا ہے وہ نعمت دوسرے تک پہنچ جائے، تاکہ اس کی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں اور تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ اسی مد میں کچھ چیزیں صدقہ اور خیرات کی جو بنیادی تقسیم ہے نا، اللہ جب اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو کچھ چیزیں صدقات واجبہ میں شامل ہیں، کچھ چیزیں صدقات نافلہ میں شامل ہیں۔ صدقات واجبہ وہ ہیں جو ہر قیمت آپ نے دینی ہے، مثلا جیسے زکوٰۃ کی ایک مقدار معین ہے، جب ایک خاص نصاب سے بڑھ کے آپ کے پاس وسائل ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ جو مقدار ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ صدقات واجبہ میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے وہ دے دی ایک خاص مقدار، اس کے بعد بھی ایک بڑی تعداد میں رزق وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، مال موجود ہے، تو اب اس میں سے آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے وہ صدقات نافلہ میں شمار ہوگا۔ صدقہ اور خیرات دونوں ہی اللہ کے ہاں صدقات نافلہ میں سے، ہاں صدقہ جسے عرف عام میں ہم سب صدقہ سمجھتے ہیں، اس میں جو صدقات واجبہ ہیں، مثلا جو ہم منت کی شکل میں اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، کہ ارادہ کر لیتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ قول کر لیتے ہیں، وہ صدقات واجبہ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کی فوری ضرورت دیکھتے ہوئے ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اس وقت جو ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ صدقات نافلہ میں آتی ہے۔ صدقہ جو ہے اس کی اہمیت اللہ کے ہاں اس درجے کی ہے، آپ اس سے صرف اس کا اندازہ لگائیں کہ قرآن بندے کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی صرف ایک حسرت بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب اس دنیا میں انسان کی اس سچائی سے بھرپور دنیا کے اندر جب آنکھ کھلے گی نا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ایک ہی اپنی حسرت کا اظہار کرے گا کہ اے اللہ کاش تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں صدقہ کروں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ وہ اس لیے یہ بات کہتا ہے کیونکہ باقی جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اس نے وہاں دیکھ رکھے ہوتے ہیں کہ میں نے نیک اعمال کیے تھے ان کا کیا اجر ہے۔ صدقے کا اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے، اتنا یقینی اجر ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں اس اجر کو دیکھتا ہے جو ظاہری زندگی میں وہ کر کے گیا ہوتا ہے، اس اجر کو دیکھ کے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے کے بھی واپس بھیجے تو میں صدقہ کروں، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ بہت ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور پھر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص چوائس کے ساتھ اپنی پوری ول پاور کے ساتھ ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا، اس کا اجر، اس کا مقابلہ کوئی اور صدقہ نہیں کر سکتا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو شخص صحت کے عالم میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے وہ بستر مرگ پر پڑتے ہوئے 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور صوفیاء، حضور نے خود فرمایا ایک صحابی کو کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں دیا جائے۔ صحت کی حالت سے مراد ایک تو ظاہری صحت ہے، دوسرا یہ کہ جب وسائل موجود ہوں، جب مصیبت آ جائے اور اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا اجر بھی ہے، لیکن جو حالت امن میں جب آپ شکر کے مقام پر ہیں اس وقت اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ انسانوں کے مزاج اس طرح کے ہیں اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب ہم کسی تکلیف اور مصیبت میں آتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارے پاس مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس وسائل بھرپور ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ کوئی مصیبت، پریشانی، الجھن ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہوتی تو ہمارا ہاتھ اس طرح کا کشادہ نہیں رہتا۔ حالانکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا کے اندر کائنات میں اکلوتا سب سے سچا سچا رب دنیا کے سارے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، آپ کو اپنے ان سارے بھروسے کے رشتوں میں تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے نقصان کا خدشہ رہتا ہے۔